الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں ایک واقعہ اور اس کا ابتدائی حصہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی نے ایک کافر مالدار اور دوسرا مسلمان موحد نادار غریب مفلس، ان دونوں کے بعض احوال اور نتیجہ کو ذکر کیا ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے. گزشتہ سبق میں جو اس واقعے کا ابتدائی حصہ ذکر ہوا اس میں اس کافر عیاش اور مالدار آدمی کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر انعامات کیے، دنیاوی مال و متاع اسے دیا، اس کا تذکرہ آیا کہ اللہ نے اسے کھجور اور انگور کے باغات دیے، ظاہری مادی اسباب سے مالا مال کیا، تو وہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے الٹا غرور، تکبر، سرکشی اور بغاوت پہ اتر آیا اور اپنے دوسرے ساتھی مسلمان کو الٹا از راہ تکبر یہ کہنے لگا کہ تجھے تیرے دین نے، اسلام نے، ایمان نے کیا دیا کہ تیری غربت بھری زندگی، فقر و فاقہ کا شکار، تنگ دستی کا عالم، تو تیری دینداری، ایمانداری نے تجھے کیا دیا؟ مجھے دیکھ کہ مال، اسباب، دنیا کی چیزیں شمار کرنے سے باہر ہیں. کہتا ہے انا اکثر من کا مالا و اعز نفارا، میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور افرادی قوت اور مال اولاد کے اعتبار سے بھی. تیرے پاس ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ناشکری اور کفران نعمت کو ذکر کیا کہ وہ اس قدر دنیا کی دولت میں مست انسان تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں، باغات میں پہنچ کر کے بھی وہ اللہ کی ناشکری اور ناقدری کرنے لگا.
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ ظلم کرنے والا تھا ناشکری ناقدری کر کے، کفر و شرک کر کے اپنی جان پر۔ اور کہتا ہے یہ دنیا کی رونقیں اور باغات میرے ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، ان پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اسے قیامت سے ڈرایا اور آگاہ کیا جاتا تو کہتا ہے ایسی خیالی باتیں ہیں، کب قیامت قائم ہوگی، قیامت وغیرہ ہے ہی کچھ نہیں۔ قیامت کا بھی انکار کرتا ہے۔ جب اس کی گفتگو مکمل ہوئی تو اس کا جو ساتھی تھا، مسلمان ایماندار مگر انتہائی غریب، وہ اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور قال لہو، کہا اس کافر کو، صاحبہ، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، درا حالے کہ وہ اس سے محو گفتگو تھا، اس کو کہتا ہے اکفرت، کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی، اس ذات کے ساتھ، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو اتنا بے وقوف اور احمق بن گیا کہ جس نے پیدا کیا اسی کے ساتھ کفر کرنے لگا، اس محسن کے احسان کا بھی تو نے لحاظ نہ رکھا۔ یہاں پہ ایک حدیث کا جملہ آپ کو کل سنایا کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، آپ بھی سمجھ لیں اور پھر ساتھیوں کو بتایا کریں۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کائنات کی کسی ہستی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ کہ تو اس قدر انسانیت سے نیچے اتر جائے اور ذلیل رذیل بن جائے کہ تجھے اپنے پیدا کرنے والے خالق کا بھی شرم و حیا نہ رہے، اس خالق کے احسان کا بھی تیرے اندر پاس نہ رہے، اسی کو ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانے لگے اور شریک ٹھہرانے لگے، اللہ کی غیرت کو للکارنے لگے، تو فرمایا اس سے بڑا اور گناہ اور جرم کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن سوچنے اور فکر کرنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، آج بحیثیت قوم ہم جس غلطی میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ آج اس کفر و شرک کو گناہ ہی نہیں تصور کیا جاتا۔ باقی تمام جرائم اور کبائر ہیں انہیں گناہ سمجھا جاتا ہے، ان سے نفرت بھی کی جاتی ہے، زنا ہے، سود ہے، رشوت ہے، دیگر بے حیائی فحاشی کے کام ہیں، منکرات ہیں، انہیں گناہ تسلیم کیا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے، اور جو عادی مجرم ان کا ارتکاب کرنے والا ہو اس شخص سے بھی نفرت کی جاتی ہے۔ یہ سود خور ہے، یہ جواری ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ فلاں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن شرک کرنے والا، غیر اللہ کا پجاری اور رب کی صفات میں غیر کو شریک ماننے والا، نہ شرک کو قوم جرم سمجھتی ہے، نہ شرک کرنے والے مشرک سے کچھ نفرت کرتی ہے، اس لیے کہ سمجھے ہی نہیں شرک ہے کس بلا کا نام، پتہ ہی نہیں تو اس کے اندر نفرت کہاں سے آئے گی۔ تو فرمایا سب سے بڑا گناہ، جرم جسے قرآن نے ظلم عظیم کہا، رب کی نافرمانی اور بغاوت، وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی گناہگار امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ لِأُمَّتِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، میری شفاعت اپنی
کبیرہ گناہ کرنے والی امت کے لیے ہوگی اور میں ان کی شفاعت کروں گا، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا خیال کرنا، ایک گناہ اور جرم کر کے کل قیامت کے دن میرے سامنے مت آنا، تمہاری شفاعت تو کیا میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونک گئے، وہ کون سا گناہ اور جرم ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، شرک کر کے میرے سامنے قیامت کے دن نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک کے لیے شفاعت قیامت کے دن رب حرام کر دے گا، مشرک شفاعت سے محروم ہے، حوض کوثر سے محروم ہے، نجات اور جنت سے محروم ہے۔ بے شک اسے عمر نوح مل جائے، عمر نوح، اور ساری زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک وہ سجدے میں گزار دے، ساری زندگی سجدے میں گزار دے، لیکن شرک کرنے والا ہے تو قیامت کے دن سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کا قطعی فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر، کہو نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دو مقام پہ، سورہ نساء آیت 48، سورہ نساء آیت 116، 5واں پارہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کی لا یغفر، مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں جا کے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ رب نے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم کو اس پہ واجب کر دیا۔ ہر گناہ کی بخشش کی امید اور توقع کی جا سکتی ہے سوائے شرک کے، سوائے شرک کے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ اور جرم، ظلم عظیم، بغاوت، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بھی اپنی ساتھی سے کہتا ہے، رب نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تجھے پیدا کیا، اس کی اس قدر احسانات، اور آقا فرتا تجھے کچھ احساس ہی نہ ہوا کہ تو کفر کرتا ہے بالذی خلقک، اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جی، قال له صاحبہ، کہا اس کو، اس اپنے ساتھی کو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، درا حالے کہ وہ اس سے محو گفتگو تھا، آقا فرتا، کیا تو کفر کرتا ہے بالذی، کرو مانا، اس ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، خالق کا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ایک تو اس کا احسان دیکھ، تیرا خالق ہے، پیدا کرنے والا، اس کے احسان کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور دوسرا، جس دنیا کے مال و متاع پہ اترانے لگا، غرور تکبر اختیار کرنے لگا، یہ انسان کو غرور اور تکبر زیب نہیں دیتا، عاجزی تیرا زیور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا اپنے مادہ تخلیق پہ تو غور کر، پیدا کیا تجھے من تراب، کس سے؟ مٹی سے تجھے پیدا کیا، یہ مادہ بعید، کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا، اور ہم ثم من نطفۃ، ثم پھر، من نطفۃ، نطفہ پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ مادہ قریب ہے، اس سے پیدا کیا، اور پیدا کیا رحم مادر میں، 3 اندھیروں میں، پردوں میں، جہاں کسی نبی کی نگاہ کو بھی دسترس حاصل، رسائی حاصل نہیں تھی،
کسی ولی امام بزرگ کی نگاہ بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی تھی۔ فرمایا اس مقام پر سنما، پھر سوا کا، تجھے برابر کیا، صحیح سالم بنایا، راجولن مرد، راجولن مرد بنایا۔ کیا سمجھے ہو؟ پہلا اللہ کا احسان یاد دلایا، اللہ ذی خلق کا، تیرا خالق وہ اللہ ہے جس کا نافرمان باغی اور مشرک بن گیا۔ نمبر دو، یہ فرعونیت، غرور، تکبر کاہے کا؟ اپنی بنیاد تو دیکھ، تجھے مٹی سے، نطفہ سے پیدا کیا گیا، جو اس مادے سے پیدا ہو اسے تو عاجزی ہی مناسب ہے، اسے غرور تکبر لائق نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہتا ہے ثم سواکا راجولن، ثم سواکا راجولن، اللہ نے تو تجھے مرد بنایا، اور مرد غیور ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مرد میں اللہ نے یہ کوالٹی اور صفت رکھی، مرد غیور ہوتا ہے، مرد میں مردانگی ہوتی ہے، اپنے بگانے کی پہچان ہوتی ہے، اور مرد ہو کر کسی دوسرے انسان کا بھی احسان بھلا سکتا نہیں ہے۔ چے جائے کہ خلاق کے عالم کے احسان کو بھلا ڈالے، اس کی نافرمانی اور بغاوت کرے، مرد ہو کر مشرک ہو، اے گل ڈھک دی تا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اے گل ڈھک دی، وہ درمیانی جنس پہ شرک کرے، مرد ہو کے مشرک، تو مرد کاہے کا بھائی؟ جسے اپنے رب اور خالق مالک کی پہچان نہیں، اسے مرد کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے۔ ثم سواکا راجولن، تجھے مرد بنایا تو تیری مردانگی کا تقاضا تھا، پہچان پیدا کرتا، خالق و مخلوق میں فرق سمجھتا، عابد و معبود میں فرق سمجھتا، ساجد و مسجود میں فرق سمجھتا، مخلوق کو خالق کے برابر نہ کرتا، اس کا شریک نہ ٹھہراتا۔ یہی قرآن کریم کا انداز ہے۔ جب انسان شرک کرنے والا مشرک انسان رب کا دروازہ چھوڑ کر در در پہ جاتا ہے، گھوڑے تازیے تابوت پہ جاتا ہے، اللہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، او جانے والے مشرک ذرا پیچھے پلٹ کر کے تو دیکھ، کس کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ یہ آئیے ذرا سبق پہ نشانی رکھ کے آخری پارہ میں دیکھیے، صفحہ 936، آخری پارہ، 936، سورۃ الانفطار، آیت نمبر 5 کے بعد 6 پہنچ گئے حوالے پہ۔ فرمایا یا ایھا الانسان، یہاں الانسان سے مراد موحد انسان نہیں، مشرک انسان مراد ہے، جو رب کا در چھوڑ کے در در کا پجاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، آئے مشرک انسان، میرا در چھوڑ کر در در پہ جانے والا، در در کی چوکھٹ پہ جا کر دامن پھیلانے والا، ما غرکا، ما کس چیز نے، ما سمجھے اس مقام کو، ما کس چیز نے، ما کس ملا نے، ما کس صوفی اور بزرگ بہروپیہ نے، غرکا تجھے دھوکے میں ڈال دیا، غرکا تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اس رب کریم ذات سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، اس سے تجھے کس نے دور کر دیا، اس سے تجھے کس نے مایوس کر دیا، اس کے در سے تجھے کس نے ہٹا دیا، ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہو کیسا دعوت فکر قرآن دے رہا ہے۔
یا ایوہل انسان، او میرا در چھوڑ کے جانے والا انسان، ما غرہ کا، میں رب کو ذرا بتا کر کے تو جا، میرے ساتھ ذرا وپار کی بات کر کے تو جا۔ ما غرہ کا، کس چیز نے، کس آدمی نے تجھے غرہ کا دھوکے میں ڈال دیا، مایوس کر دیا، میرے سے نا امید کر دیا، اور میں ہوں کون؟ بے ربی کل کریم، میں رب کریم ہوں۔ رب کریم کا ایک معنی بن مانگے عطا کرنے والا۔ رب کریم کا معنی عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور نہیں تو اپنے وجود پہ نظر کر کے دیکھ، یہ جسم کے اوپر 360 جوڑ اعضاء، یہ آنکھیں، کان، ناک، زبان وغیرہ، یہ بن مانگے اللہ کریم نے عطا کیے، اور بھی ان گنت نعمتیں۔ مفسرین فرماتے ہیں رب کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرنے والا ہو۔ تو معنی کیا نکلے گا آیت کا؟ اے شرک کرنے والے، میرا در چھوڑ کر جانے والے بدبخت مشرکا، اس ذات کو چھوڑ کر جا رہا ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور ان کے در پہ جا رہا ہے کہ قیامت تک تیری عمر کو دراز کر دوں۔ مانگتا رہے، مانگتا رہے، ان کی قبر مزار چوکھٹ پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے، قیامت قائم ہو جائے گی، وہاں سے کچھ ملنا تو دور کی بات ہے، وہ تیری پکاروں کو سن بھی، بولو تو سن بھی نہیں سکتے۔ کتنا گھاٹے اور خسارے کا سودا کر کے جا رہا ہے، چھوڑا کس ذات کو اور اختیار کیا کن عاجز اور محض بے جان مردوں کو۔ اور رب کریم کا دوسرا معنی بے ربی کل کریم، مانگے سے کئی گنا بڑھا کر دینے والا، کہ مانگنے والا تو مانگتا ہے اپنے دامن کے مطابق، اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق، اپنے علم و عقل و شعور کے مطابق، لیکن جب وہ دینے پہ آتا ہے ہمارے مانگنے کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شان کے مطابق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ بات چلی جائے گی دور، درس لمبا ہو جائے گا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ مانگنے سے بڑھا کے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ہے، سمجھیے گا اشارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، رب سے مانگتا ہے ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ رب سے حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا۔ کیا مانگا؟ بیٹا مانگا۔ اللہ کریم نے جب عطا کیا تو مانگنے کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق۔ کیسے؟ بیٹا بھی دیا لیکن نبی بیٹا عطا کیا۔ نبی بیٹا تو نہیں مانگا تھا، بیٹا مانگا تھا۔ اللہ نے وہ بیٹا دیا حضرت اسماعیل جو وقت کا نبی بن گیا، نبی بیٹا عطا کیا۔ ایک اور پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، بوڑھا پیغمبر، رب سے بیٹا مانگ رہا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنے خزانوں سے، محض اپنے فضل سے مجھے ہبہ کر دے، عطا کر دے۔ اللہ دینا ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا مجھے عطا کرنا۔ کبھی حضرت زکریا کہتا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مانگ مانگ کر میں 120 کا 120 سال، یا دوسرا قول 132 سال عمر کا بوڑھا پیغمبر ہو گیا ہوں، اب تو میرے بالوں کی سفیدی بھی وہ شوخی مارنے لگی، ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا، اسباب ختم ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ میں تیرے در رحمت سے مایوس تو نہیں ہوا، اس لیے لا تذرنی فردن، مجھے تنہا اور لا ولد بے سہارا نہ چھوڑنا، مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ کریم نے فرمایا جا
जिब्राइल बहुता इम्तिहान हो गया, जा मेरे बूढ़े पैगंबर हजरत ज़करिया के आंसू जा करके साफ कर, साथ ये खुशखबरी भी दे, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। सुभान अल्लाह, बेटा भी अता करूंगा। बेटा मांगा था ना, अब मजीद इनाम देखिए, बेटा भी अता करूंगा, नाम भी अर्शों से खुद रख के दूंगा और वक्त का नबी भी बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, मांगने के मुताबिक नहीं, वो अपनी शान के मुताबिक देता है, उसे कहते हैं रब्बी कल करीम। ऐ शिरक करने वाले नादान उसका दर छोड़कर जा रहा है जो अपनी शान के मुताबिक मांगने वालों को नवाजता रहता है, और उनके दर पे जा रहा है जिनके अपने यतीम गलियों में वो चक्कर तो काटते हैं, तन्हाइयों में चीखते और रोते तो हैं, और उनकी जिंदगी बेसुकून और बेसरो सामा तो हो गई, लेकिन अपने यतीम बच्चों के सर पे भी शफकत का हाथ रखने के काबिल नहीं रहे। तेरी दामन और झोली को कैसे भरेंगे? और तीसरा माना बड़ा अजीब है, बेरब्बे कल करीम, वो देखता है, बाखबर जात है, अपने गुनाहगार बंदों को, वो गुनाह करते हैं, जराइम करते हैं, नाफरमानी और बगावत करते हैं, इस सब के बावजूद वो उन पे रोजी और रिज़्क के दरवाजे फिर भी बंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। या अय्युहल इंसान, ऐ मुशरिक नादान इंसान, मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, बेरब्बे कल करीम। अब समझ गया ना, रब्बे करीम, रब्बे कल करीम, उस रब्बे करीम का दर छोड़कर कभी किसी बाबे के दर पर, कभी किसी बुजुर्ग के दर पर, कभी किसी के दर पर, कभी दर बदर ये ठोकरें खाता है पागल। अल्लाह करीम फरमाते हैं जरा पीछे मुड़ करके तो देख अपनी असलियत की तरफ, बुनियाद की तरफ था क्या, और मेरे एहसानात और इनामात कैसे हुए। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया बेरब्बे कल करीम, ये रब्बे करीम कौन है? अल्लाज़ी खालका का, सबक का जुमला आया है ना, अल्लाज़ी वो जात, रब्बे करीम वो जात, खालका का करो मानो, जिसने तुझे पैदा किया गंदे पानी के कतरे से और तुझे अशरफुल मखलूकात का फर्द बना दिखाया। अल्लाज़ी खालका का, जिसने तुझे पैदा किया, और पैदा भी कैसे किया? फसव्वाका, पढ़ो ना जरा, फसव्वाका, तुझे खूब बराबर किया, तुझे बराबर किया, एक मखसूस सांचे में ढाल कर तुझे पैदा किया, एक मखसूस मिकदार पर तुझे पैदा किया। फसव्वाका, अपनी कुदरत की मशीनरी के जरिए तेरे आज़ाओं को दुरुस्त किया, तेरे आज़ाओं को बराबर किया। कैसे? फसव्वाका, दोनों बाजू बनाए तो बराबर, अगर एक बड़ा होता एक चंद इंच छोटा होता तो ये तेरे लिए खूबसूरती का बायस ना होता, ऐब बन जाता। ये माना है फसव्वाका, दोनों आंखों को फसव्वाका, एक मिकदार और साइज पे बनाया दोनों आंखों को। अगर एक आंख छोटी होती और दूसरी होती मुर्गी के अंडे के बराबर तो ये फसव्वाका ना होता। फसव्वाका, तेरे दोनों कान बराबर बनाए, इसी तरह तेरी दोनों टांगे बराबर बनाई, एक छोटी और एक बड़ी बना देता, उससे पूछने वाला तो कोई ना था, लेकिन तेरे लिए चलना भी नामुमकिन और दुश्वार हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं फसव्वाका, तुझे बराबर किया। सुभान अल्लाह, गौर नहीं कर रहे आप? उसके इस एहसान का भी कोई शुक्र अदा नहीं कर सकता। सारी जिंदगी लगा रहे लेकिन इसकी कदर हमें नहीं है। उनको कदर है जो बेचारे माजूर हैं किसी उज्व से।
ان سے جا کر اس کی قدر پوچھئے۔ اللہ نے جسے کامل الاعضاء صحیح سلامت پیدا کیا وہ کیا جانے ان کی قدر، جو ناقص الاعضاء ہے، کسی عضو سے معذور اور محروم ہے، اس سے جا کر اس کی قدر پوچھو کہ دنیا کا ارب خرب پتی کیوں نہ بن جائے، قارون سے دگنی دولت اس کے ہاتھ کیوں نہ آ جائے، جو آنکھ رب نے نہیں عطا کی وہ قیمتاً کہیں سے خرید سکتا نہیں ہے۔ رب نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں اور بن مانگے عطا کی ہیں جن کا عوض قیمت اور بدلہ کوئی کائنات میں بن نہیں سکتا۔ فَسَوَّاكَ، سبحان اللہ، تجھے برابر کیا، تیرے جسم کو، اس کے اعضاؤں کو۔ آگے نمبر 3 جملہ فَعَدَلَكَ، فَعَدَلَكَ، تجھے اعتدال پہ بنایا، تیرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا۔ فَعَدَلَكَ، تیرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا۔ کیا معنی؟ جو اعضاء تجھے جہاں خوبصورت لگتا تھا وہیں پہ اس نے فٹ کر دیا۔ اگر وہ چاہتا یہ آنکھیں پیچھے بھی لگا سکتا تھا، لگا سکتا تھا، کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ اگر وہ چاہتا یہ تیری ناک سر کے اوپر بھی جوڑ سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ایک آزاد دوسری مخالف جگہ پہ اسے فٹ کر دیتا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن فَعَدَلَ کا جملہ سنانے لگوں، توجہ کرنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَعَدَلَ کا، میں نے تو تیرے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، لیکن جب تو ہوش و حواس سنبھالنے لگا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگا، تو نے اپنے رب کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ رب کے ساتھ عدل و انصاف یہ تھا اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جاتا، یہی عدل و انصاف۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ نظام عدل، نظام توحید ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تیرے ساتھ عدل و انصاف کیا، لیکن مشرک کا تو کیسا غیر منصف مزاج ثابت ہوا کہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگا۔ فی ای صورت، سبحان اللہ، فی ای صورت، جس صورت میں ما شاء، جس صورت میں ما شاء، میں اللہ نے تجھے چاہا، رکابک، اسی کے ساتھ تیری ترکیب کر دی، تیری ترتیب بنا دی۔ کیا مانا؟ یہ جو میں نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، عدل کیا، یہ میں اللہ نے کسی کے کہنے سے نہیں کیا، کسی کے مشورے سے نہیں کیا، کسی کی سفارش سے نہیں کیا۔ ما شاء، اپنی مشیت اور ارادے سے، اپنی مرضیوں سے کیا، اس لیے کہ میں اللہ کا کوئی وزیر مشیر، کوئی معاون اور دستگیر کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب پیدا کرنے والا میں اللہ، یہ احسانات کرنے والا میں اللہ، تو پھر الہ لائق عبادت کے وحدہ لا شریک بھی میں کلا اللہ۔ اور سبق پہ صفحہ 474، الذی خلقک فسواک اکفرت بالذی خلقک، جس نے پیدا کیا تجھے اس کے ساتھ تو کفر کرنے لگا۔ پیدا کہاں سے کیا؟ من تراب، کرو مانا، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر برابر کیا تجھے، صحیح سالم بنایا تجھے، رجلن، مرد۔ یہ اس پر زجر کیا، تنبیہ کی، اسے سمجھایا، اور اب اپنی بات کرتا ہے، کہتا ہے لکنہ اللہ ربی، سبحان اللہ، لکنہ، لیکن میں، هو اللہ، وہ اللہ،
لاکنہ لیکن میرا هو اللہ وہ اللہ ربی میرا رب ہے، میرا تو وہی رب ہے، وہی مشکل کشا و حاجت روا ہے، وہی داتا و دستگیر ہے، دنیا کی نعمتیں بہت ہی دے یا کم میں اس کی تقدیر اور عطا پر راضی ہوں۔ ولا اشرک بربی احدا، ولا اشرک، موحد کتنا غیور ہوتا ہے، ولا اشرک، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بربی ساتھ اپنے رب کے، احدن کسی ایک کو بھی، احدن کسی نبی کو بھی، ولی کو بھی، زندہ مردہ جن فرشتہ کو بھی، کسی باب اور بزرگ کو بھی، ولا اشرکو میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ موحد دیندار ایماندار آدمی ہے، کہتا ہے میرا اللہ مشکل کشا ہے، میرا وہی رب اور داتا و دستگیر ہے، وہ جس حال میں بھی مجھے رکھے میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ولا اشرک بربی احدا، میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات اور حقوق میں۔ اسے کہتا ہے مجھے تو یہ ایمان کی دولت کافی ہے، تیرے پاس دنیا کی دولت، میرے پاس دین کی دولت، تیرے پاس دنیا کا مال و متاع، میرے پاس اللہ پر لایا ہوا سچا ایمان اور خالص ایمان، لیکن میرے اوپر تبصرہ کرنے کی بجائے ذرا یہ بتا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، پھر اس کا نمبر لگا دیا، کلاس خوب لے رہا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، وَلَوْلَا اور کیوں نہیں، وَلَوْلَا اور کیوں نہیں، اِذْ جب، دخلتا تو داخل ہوا، جنتا کا اپنے باغ میں، وہ پیچھے کل کے سبق میں پڑھ چکے ہو، جب تو باغ اپنے میں داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد قلتا تو نے یہ کیوں نہیں کہا باغ کو دیکھ کر ماشاء اللہ، کیا سمجھ رہے ہو؟ باغ میں جب داخل ہوا رب کی نعمتوں کو دیکھا تو باغ میں داخل ہو کر ذرا مجھے یہ بتا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کیا مطلب؟ جب بھی کسی نعمت کو دیکھو، رب کے احسان کو دیکھو تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ قرآنی تعلیم اور وظیفہ ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا، ایک تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ ہوگا کہ اس شے کو نظر بد نہیں لگے گی۔ نظر بد کا لگنا حق ہے، النظر حق، بخاری، لیکن جس چیز کو دیکھ کر نظر اس پہ ٹک جائے، دل میں اترنے لگے، تو پھر ماشاء اللہ کہنے سے نظر بد اس پہ نہیں لگے گی، اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو کہتا ہے جب تو باغ میں داخل ہوا تھا، اللہ کی اس نعمت کو دیکھا تھا تو بے ساختہ تیری زبان پہ آنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، میرا کمال نہیں، جو کچھ ہے کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال اور فضل ہے۔ ماشاء اللہ کیا مانا؟ جو کچھ چاہے میرا اللہ، ماشاء اللہ جو کچھ چاہے میرا اللہ، لا قوت، کوئی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں کائنات میں ایسی جو کچھ چاہنے کے قابل ہو، مرضی کر سکنے والی ہو، اپنا ارادہ اور مشیت چلا سکنے والی ہو، الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ کائنات میں ذات ہی ایک اللہ کی ہے جو اپنی مشیت اور مرضی اور ارادوں سے جو چاہتا ہے سو کر دکھاتا ہے۔ ارادے وہ بھی کرتا ہے، ارادے ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے بھی ہو، لکھواتے بھی ہو، لیکن ہمارے ارادے ناقص ہوتے ہیں اکثر، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ارادے اکثر ناقص ہوتے ہیں، ان کا مکمل ہونا اور پورا ہونا یہ ضروری، بعض ہو جاتے ہیں بعض نہیں ہوتے۔ مخلوق بھی ارادے کرتی ہے لیکن مخلوق کا ارادہ ناقص، اس کے نتیجے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن رب جو ارادہ کرتا ہے وہ اپنے ارادوں میں کامل ہے،
فعال لما یرید، یہ میرے رب کی شان ہے. لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے، فعال، اپنے اس ارادے کو کر گزرتا ہے، نافذ کر دیتا ہے، کسی کے پلے کچھ رہے یا نہ رہے. اس کے ارادوں کے سامنے کائنات کی کوئی ہستی اور طاقت رکاوٹ بن سکتی؟ فرشتوں کو بھیجا تھا نا، قوم لوط کی بستی کو الٹ دو. آگے کون آیا تھا سامنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم فرشتوں کے سامنے آیا. کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں انا ارسلنا الی قوم لوط. سمجھیے گا جملہ، قوم لوط کی تباہی کا وقت آ گیا، اس کی بستی کو الٹنے کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اسے تھوڑا سا مزید ٹائم دینا چاہیے. اس میں پیغمبر موجود ہے، حضرت ابراہیم کا بھتیجا ہے یا بھانجا، دونوں قول ہیں، قریبی رشتہ دار ہے، ہم عصر ہم زمانہ بھی ہیں. وہ اس قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اس کو مہلت ملنی چاہیے. فرشتے اب مجبور ہیں، ادھر ابراہیم خلیل ہے، ادھر رب جلیل ہے، انہاں دی جدڑی درمیان چ لٹکی ہے. اس کا حکم ہے جا کے الٹ دو. ابراہیم آگے آ گیا، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، ابھی واپس چلے جائیے، مہلت دے دیجئے انہیں. فرشتے پریشان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار یہی فرما رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں رب کا حکم ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تکرار، اصرار، حتیٰ کہ جدال، حتیٰ کہ جدال. قرآن کریم سورہ ہود میں جملہ ہے یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم فرشتوں سے قوم لوط کے معاملہ میں یجادلنا، جھگڑنے لگ گیا. کیا کرنے لگ گیا؟ جدال کا معنی جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑنے لگ گیا، تکرار، اصرار، اسے ہلاک نہیں کرنا، ابھی واپس چلے جائیے. جب رب نے دیکھا نا معاملہ پھنس گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رحم دل تھے، پیغمبر ہیں، قوم کا بھلا سوچتے ہیں، آڑے آ گئے. اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے ابراہیم سے کہو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہمارا راستہ چھوڑ دیجئے. آپ رب کے خلیل ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، جد الانبیاء ہیں، ساری نسبتیں عظمتیں ہیں، لیکن ادھر تیرے رب کا ارادہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے ارادوں میں کامل ہے. اس کے ارادے نہ بدل سکتے ہیں نہ ٹل سکتے ہیں. یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، ذرا ساڈے راہ تو ہٹے نا، ہمیں جانے دے. اعرض عن ھذا، چھوڑ دے یہ تکرار اور جدال، ہمارا راستہ چھوڑ دے. کیوں؟ کہتے ہیں انہو قد جاء امر ربک، انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا ہے، وہ اب نافذ ہو کے رہے گا، کسی کے کھاتے میں کچھ رہے یا نہ رہے. حضرت ابراہیم پیچھے ہٹ گیا. قوم لوط کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیا. سوچو سوچو، قوم لوط کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیا، چھڑا لیا. قوم لوط کی قسمت کھوٹی تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں نہیں بولتے؟ شک ہے؟ حضرت ابراہیم نے قوم لوط کی قسمت کو کھڑا کر لیا، اور تیرے امام بریوں جیسوں سے یہ روئے زمین بھر جائے تو ابراہیم کی خاک پاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کہاں سے ڈھونڈ لائے؟ امام بری تے میری کھوٹی قسمت کرو، میں حق دوں نا امام بری تے میری گر گئی کھوتی کرو کھڑی. اگر امام بری قسمت کو کھڑا کرنے والا ہے تو ادھر جد الانبیاء ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ رب اپنے ارادوں میں کامل ہے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. کل انشاءاللہ ما شاء اللہ سبق ہوگا. الحمدللہ.